أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقول الحق بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق الله العلي العظيم۔ آج 16واں مسئلہ پڑھنا ہے۔ 16ویں مسئلے میں یہ ہے جب کوئی بندہ تقلید کسی مجتہد کی کرتا ہے، اگر وہ مجتہد اجازت دیتا ہے، مثلا آپ اپنے ایسے مجتہد کی تقلید پر باقی رہ سکتے ہیں کہ جس کا مجتہد فوت ہو جائے، چونکہ ہم نے کہا تھا، پیچھے ہم ذکر کر چکے ہیں کہ اگر کسی انسان نے کسی مجتہد کی تقلید کی ہو، تقلید کرنے کے بعد اس کا مجتہد دنیا سے چلا جائے، تو ضروری ہے کسی زندہ مجتہد کی طرف رجوع کرے۔ اگر تو وہ کہے کہ آپ اس کی تقلید پر باقی رہ سکتے ہیں، میت کی تقلید پر جو دنیا سے جا چکا ہے، تو ٹھیک ہے۔ اگر وہ کہے کہ اس پر آپ باقی نہیں رہ سکتے ہیں، تو وہ باقی نہیں رہ سکتا، زندہ مجتہد کی تقلید کرنا ضروری ہے۔ جس طرح کہ اس میں حافظ بشیر صاحب دامہ ظلہ العالی، ان کا فتویٰ یہی کہ میت کی تقلید پر باقی آپ نہیں رہ سکتے، آپ کو زندہ مجتہد کی طرف آنا ہوگا۔ آگا جو دوسرے خوئی علیہ الرحمہ، ان کا البتہ یہ فتویٰ ہے کہ کہ زندہ مجتہد کی تقلید کی طرف آپ کو جانا ہے، ان سے پوچھنا پڑے گا کہ آپ اس میت مجتہد کی تقلید پر باقی رہ سکتے ہیں یا نہیں رہ سکتے۔ ان کا البتہ یہ ہے ایک شرط ہے کہ آپ اس صورت میں میت کی تقلید پر باقی رہ سکتے ہیں کہ آپ کو اس مجتہد کے تمام فتاوے یاد ہوں۔ اگر تو آپ کو اس میت کے جس مجتہد کی آپ تقلید کرتے تھے اور وہ مجتہد دنیا سے چلا گیا، اس صورت میں آپ اس کی تقلید پر باقی رہ سکتے ہیں کہ اگر آپ کو ان کے تمام مسائل یاد ہوں۔ اگر آپ کو تمام مسائل یاد نہیں ہیں، آپ کو دوبارہ وہ مسائل پوچھنے پڑتے ہیں یا دوبارہ آپ کو کتاب کی طرف مراجعت کرنی پڑتی ہے، تو گویا کہ یہ آپ دوبارہ میت کی شروع سے تقلید کر رہے ہیں۔ تو یہ تقلید شروع سے کرنا میت کی درست نہیں ہے، ان کے نزدیک یہ ہے۔ تو اس صورت میں پھر آغا سیستانی صاحب کا فتویٰ ہے، یہ مثلاً یہ بھی 16 مسئلے میں ہم پڑھتے ہیں، پھر اس کا کچھ حصہ 17ویں مسئلے میں بھی آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اذا قلد مجتہدا یجوز البقاء علی تقلید المیت مطلقا، کہ جب کسی انسان نے، کسی شخص نے کسی مجتہد کی تقلید کی، یجوز البقاء علی تقلید المیت مطلقا، اگر تو وہ مجتہد جائز قرار دیتا ہے اس کے لیے کہ آپ میت کی تقلید پر باقی رہ سکتے ہیں، تو آپ رہ سکتے ہیں مطلقاً۔ چونکہ مطلقاً کی قید اس لیے لگائی، وہ کہہ رہے ہیں کہ مطلقاً سے مراد یہ ہے کہ تمام مسائل میں، تمام مسائل سے مراد یعنی چاہے کوئی مسئلہ اس کو یاد ہو، چاہے اس کو مسئلہ یاد نہ ہو، چاہے وہ مسائل بھول چکا ہو یا اس کو مسائل یاد ہوں۔ چونکہ یہ آغا سیستانی صاحب کا یہ فتویٰ، چونکہ آغا خوئی صاحب کا فتویٰ تھا کہ مطلقاً کہ وہ قائل نہیں ہے، وہ کہتے تھے کہ ان مسائل میں کہ جو اس کو مسائل یاد ہیں، وہ اس وجہ سے وہ تقلید جو میت کی اس پر باقی رہ سکتا ہے، لیکن اگر اس کو مسائل یاد نہیں ہیں تو پھر وہ میت کی تقلید پر باقی نہیں رہ سکتا ہے، چونکہ وہ پھر کہتے تھے کہ وہ تقلید گویا کہ نئے سرے سے شروع کر رہا ہے، دوبارہ سے میت کی تقلید کرنا چاہتا ہے، چونکہ میت کی اس کو مسائل یاد نہیں ہیں، اور وہ دوبارہ توضیح المسائل کو اٹھاتا ہے اس میت کے مجتہد کی اور اس کو پڑھنا چاہتا ہے، تو اس گویا کہ وہ نئے سرے سے تقلید کر رہا ہے ایک میت مجتہد کی، مردہ مجتہد کی، تو وہ درست نہیں ہے۔ اگر سیستانی نظام فرماتے ہیں کہ درست کر سکتا ہے، چاہے مطلقاً ہو، مثلا اس کو تمام مسائل بھول گیا ہو یا تمام مسائل اس کو یاد ہوں، اور فی الجملہ یا بعض مسائل میں بھی، مثلا بعض مسائل ایسے مسائل میں جو مثلا اس کو مسائل یاد ہیں، سارے جو مسائل مثلا بھول چکا اس میں وہ تقلید نہیں کر سکتا، یا جو اس کو مسائل یاد اس میں وہ تقلید کر سکتا ہے۔ اس نے مجتہد کی تقلید کی، فمات ذالک المجتہد، بس وہ مجتہد جس کی اس نے تقلید کی تھی، جس نے جائز قرار دیا تھا کہ آپ میت کی تقلید پر باقی رہ سکتے ہیں، مطلقاً آپ باقی رہ سکتے ہیں، چاہے یہ کہا تھا
یا کہا تھا کہ بعض صورتوں میں رہ سکتے ہیں، بعض صورتوں سے مراد مثلاً کہ جو آپ کو مسائل یاد ہے صرف اس میں آپ میت کی مجتہد کی تقلید اور باقی رہ سکتے ہیں۔ جو مسائل آپ کو یاد نہیں ہے، آپ کو دوبارہ مراجعت کرنی پڑتی ہے، کتاب پڑھنی پڑتی ہے، یا مسائل اس مردہ مجتہد کے پوچھنے پڑتے ہیں، اس میں درست نہیں ہے۔ تو ان صورتوں میں تمام صورتوں کے بعد مطلقاً اور فی الجملہ کے بعد کہنا فمات ذالک المجتہد، یہ والا مجتہد جو اس چیز کی اجازت دے رہا تھا وہ مجتہد دنیا سے چلا جاتا ہے۔ تو لا یجوز البقاء ولا تقلید فی هذه المسئلہ، تو اس مسئلے کے اندر اس میت والے مجتہد کی تقلید پر باقی رہنا جائز نہیں ہے۔ کون سا مسئلہ؟ جو بقاء علی المیت، بقاء علی تقلید المیت، یعنی میت کی تقلید پر باقی رہنے والا یہ جو مسئلہ ہے، اس میں آپ اس مجتہد کی آپ تقلید پر باقی نہیں رہ سکتے کہ جو مجتہد آپ کو کہتا تھا کہ آپ میت کی تقلید کر سکتے، گویا کہ یہ مسئلہ اس کی اپنے جو تقلید کرنے والے ہیں نا ان کے لیے نہیں ہوتا، یہ مسئلہ بعد والے کے لیے ہوتا ہے کہ جو بعد میں جو مر چکا ہے اس کے بعد ضروری ہے کہ آپ کسی زندہ مجتہد کی طرف رجوع کریں۔ اگر وہ زندہ اجازت دیتا ہے کہ آپ باقی رہ سکتے تو آپ باقی رہ سکتے ہیں میت والے مجتہد کی تقلید پر، اگر وہ اجازت نہیں دیتے تو آپ اس پر باقی نہیں رہ سکتے۔ لہٰذا یہ والے جو مسائل ہوتے ہیں یہ مسائل اپنے مقلدین کے لیے نہیں ہوتے، یہ مسائل دوسرے لوگوں کے لیے ہوتے ہیں۔ جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس وقت اس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ میں نے کس مجتہد کی زندہ کی طرف مراجعت کرنی ہے، اور وہ زندہ مجتہد اجازت دیتا ہے میت کی تقلید کے اوپر باقی رہنے کی یا اجازت نہیں دیتا، جس طرح حافظ بشیر صاحب اجازت نہیں دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کو زندہ مجتہد کی تقلید کرنی چاہیے۔ اچھا، وہ مجتہد چلا گیا تو پھر ابھی آپ اس کی تقلید پر، جو دنیا سے چلا گیا اس کی تقلید کے اوپر آپ کو باقی رہنا جائز نہیں اس مسئلے میں کہ جو کہتا ہے بقاء علی تقلید المیت کے اوپر، بل یجب الرجوع فیہا الی العالم من الاحیاء، بلکہ واجب ہے کہ وہ مراجعت کرے، رجوع کرے اس مسئلے کے اندر کہ میں میت کی تقلید پر باقی رہ سکتا ہوں یا نہیں رہ سکتا ہوں، اس مسئلے میں اس کو واجب ہے اس کے اوپر کہ وہ رجوع کرے الی العالم من الاحیاء، اس مجتہد عالم کی طرف جو زندہ ہے، اس کی طرف اس کے لیے رجوع کرنا ضروری ہے۔ وَإِذَا قَلَّدَ مُجْتَهِدًا فَمَاتَ، جب اس نے تقلید کسی مجتہد کی اور وہ دنیا سے چلا گیا، فَقَلَّدَ الْحَيِّ، اس نے زندہ کی تقلید کر لی، اس نے ایک شخص کی تقلید کی، تقلید کرنے کے بعد وہ دنیا سے چلا گیا، دنیا سے جانے کے بعد اس نے زندہ مجتہد کی تقلید کر لی، یعنی تقلید کو اس نے تبدیل کر لیا۔ لیکن کون سے مجتہد کی اس نے تقلید کی؟ القائل بجواز العدول الی الحی، کہ جو اس چیز کا قائل تھا کہ آپ کے لیے عدول کرنا جائز ہے زندہ مجتہد کی طرف، یعنی وہ یہ کہتا تھا کہ جب کوئی مجتہد دنیا سے چلا جائے تو میرے مقلد کے لیے جائز ہے، یعنی واجب وہ قرار نہیں دیتے، وہ کہتے جائز ہے کہ وہ دوسرے مجتہد جو زندہ ہے اس کی طرف وہ اپنی تقلید کو تبدیل کر سکتا ہے، یا تو جائز کا او بے وجوب ہی، یا اس کا فتویٰ تھا نہیں جب دنیا سے ایک مجتہد چلا جاتا ہے تو واجب ہے میرے مقلدین کے اوپر کہ وہ کسی زندہ مجتہد کی طرف رجوع کرے۔ اب مطلقاً، یہاں مطلقاً سے مراد پھر یہاں پر وہی بات آتی ہے آگا کوئی علیہ الرحمہ والی، چونکہ مطلقاً سے مراد یہ کہ چاہے مسائل اس کو یاد ہوں، چاہے اس کو مسائل یاد نہ ہوں، چاہے بھول چکا ہو، چاہے اس نے تمام مسائل یاد ہی نہ کیے ہوں، چاہے اس کو کسی عالم دین سے پوچھنا پڑے، چاہے اس کو کسی کتاب کی طرف مراجعت کرنی پڑے، ہر صورت میں مطلقاً ہر صورت میں، یعنی جس کی اس نے تقلید کی ہے وہ جائز قرار دیتا ہے یا واجب قرار دیتا ہے کہ مطلقاً میرے مقلدین کے لیے جائز ہے کہ وہ دوسرے مجتہد کی تقلید کر سکتا ہے، مطلقاً کر سکتا ہے، یا تو یہ کہتا ہے وہ مجتہد جس کی اس نے تقلید کی ہے وہ مطلقاً اجازت دیتا ہے کہ آپ دوسرے مجتہد کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، او فی خصوص ما لم يتعلمه من فتاوی الاول، یا مطلقاً اجازت نہیں دیتا ہے بلکہ ایک قید لگا کر اجازت دیتا ہے کہ آپ اس صورت میں دوسرے مجتہد کی طرف رجوع کر سکتے ہیں ان مسائل میں کہ جو آپ نے مسائل نہیں سیکھے ہوئے ہیں، من فتاوی الاولین، من فتاوی مجتہد الاول، پہلے والے مجتہد کے جو فتاوی آپ نے نہیں سیکھے ہوئے ہیں ان صورتوں میں آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ دوسرے مجتہد کی طرف رجوع کر لیں، لیکن جو مسائل آپ نے سیکھے ہوئے ہیں ان میں آپ کے لیے مراجعت کرنا صحیح نہیں ہے۔ فعدل الیہ، اس نے عدول کیا زندہ مجتہد کی طرف، ثم مات، پھر وہ مجتہد بھی فوت ہو گیا۔ یہ دوسرا، پہلے یعنی اس نے
تقلید کی تھی تقی مجتہد کی، اس نے کہا تھا کہ جائز ہے آپ کے لیے، آپ دوسرے مجتہد کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، یعنی اس نے جائز قرار دیا تھا. ابھی اس نے نکی کی تقلید مثلا کی، وہ چونکہ وہ اس کا مجتہد دنیا سے چلا گیا ہے. جب اس نے زندہ کی طرف مراجعت کی اور زندہ مجتہد بھی دنیا سے چلا گیا تو یاجب الرجوع فی هذه المسألة الى اعلم الاحیاء، اب اس صورت میں واجب ہے کہ رجوع کرے اس اعلم مجتہد کی طرف جو زندہ ہے. اب اس کو دوبارہ زندہ مجتہد کی طرف تقلید کرنی پڑے گی. تو آیت اللہ سیستانی صاحب کا یہاں سے کیا وہ اس چیز میں کیا کہتے ہیں، والمختار فیہا، یعنی آیت اللہ سیستانی صاحب کا اس میں کیا فتویٰ ہے، وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. فرماتے والمختار فیہا، اس مسئلے کے اندر آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ میرا مختار یہ ہے، میرا فتویٰ یہ ہے کہ وجوب و تقلید عالم الثلاثۃ مع العلم بالاختلاف بینہم فی الفتویٰ، کہ واجب ہے تقلید کرنا ان تین میں سے اعلم مجتہد کی. یعنی پہلے مجتہد کی اس نے تقلید کی، وہ دنیا سے چلا گیا. پھر اس نے دوسرے مجتہد کی تقلید کی، وہ بھی دنیا سے چلا گیا. اب اس نے تیسرے جو زندہ مجتہد کی تقلید کی ہے، ظاہر زندہ کی طرف رجوع کرنا ہوتا ہے کہ میں پہلے مجتہد کی تقلید پر باقی رہ سکتا ہوں یا باقی نہیں رہ سکتا ہوں. ابھی جو تیسرے مجتہد کی طرف سے رجوع کیا ہے، فرماتے ہیں کہ میرا فتویٰ یہ ہے، میرا مختار یہ ہے کہ اب اس کو واجب ہے اس کے اوپر اعلم کی تقلید کرنا، چاہے جو پہلے جو دو گزر چکے ان میں سے اگر کوئی عالم ہے تو اس کی تقلید پر باقی رہے، یا جو کچھ تیسرے مجتہد کی طرف جو تقلید کرنے جا رہا ہے وہ اگر عالم ہے تو اس کی طرف باقی چلا جائے. تو یعنی تینوں میں اس کو اختیار ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ میت کے جو ہے اس کے اوپر وہ تقلید پر باقی رہ سکتا ہے. جبکہ خوئی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، مطلقاً نہیں رہ سکتا. اگر اس کو مسائل یاد ہیں پھر تو ٹھیک ہے، اگر اس کو مسائل یاد نہیں ہے، بھول چکا ہے، یا اس نے مسائل سیکھے ہی نہیں ہیں، تو اس صورت میں وہ تقلید اس کی طرف نہیں کر سکتا. تو آیت سیستانی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، اس صورت میں بھی وہ کر سکتا ہے. ان تینوں میں سے جو مجتہد دو دنیا سے جا چکے ہیں یا جو تیسرا جو زندہ مجتہد ہے، ان تینوں میں سے جس کی چاہے وہ تقلید کر سکتا ہے اگر وہ عالم ہے مع العلم بالاختلاف. چونکہ عالم کی تو آیت سیستانی قید بھی نہیں لگائی ہوئی، ان کے نزدیک تو کسی بھی مجتہد کی تقلید آپ کر سکتے ہیں. لیکن انہوں نے کہا تھا اس صورت میں ہم نے قید لگائی ہے کہ جب وہ بندہ تقلید جو کر رہا ہے مقلد، اگر اس کے مجتہدوں میں اختلاف ہوتا ہے کسی مسئلے کے اندر تو وہاں پر اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر عالم کی تقلید کرے. اگر مسائل میں اختلاف نہیں ہے تو تینوں میں سے کسی بھی مجتہد کے فتوے پر عمل کر سکتا ہے، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے، چونکہ اس میں ضروری ہے. جی کوئی پوچھا ہے کسی نے؟ اپنے معلوم ہو تو اپنے کسی مستقل نے 10,000 فتوے دیے تو اس کو مطلب یہ شرط رہے گی کہ 10 کو 10,000 یاد ہو تبھی باقی رہے گا، یا صرف ضروری مطلب جو دینی والے مسئلے ہیں ان کو یاد رکھنا مطلب ضروری ہے؟ جو جس مسئلے پر وہ عمل کرنا چاہتا ہے، یہ نہیں کہ ہر مسئلہ، مثلاً وہ بندہ بھی نماز کا مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے، اس مسئلے کے اندر بس دیکھے گا. جو بندہ خمس کا مسئلہ دیکھنا چاہتا ہے، حج کا، یعنی جس مسئلے کی اس کو ضرورت ہوئی، احتیاج ہوئی عمل کرنے کی، وضو کا مسئلہ پوچھنا ہے، یا اس نے پوچھا ہے کہ مثلا کون سی چیز نماز کا جز ہے، کون سی چیز نماز کے لیے شرط ہے، ان چیزوں میں صرف اس ایک چیز کی، جس چیز کی وہ جس مسئلے میں وہ بندہ پریشان ہے اور وہ مسئلہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں کس مجتہد کی تقلید کروں، صرف اس مسئلے کے اندر اس کے لیے ضروری ہے. اور تو بہت ہی مشکل ہو جائے گا آدمی کہاں تک مسئلے یاد رکھے گا. تھوڑے بہت تو پھر بھی آدمی یاد رکھ سکتا ہے، لیکن جو دقیق مسئلے ہیں وہ تو بہت مشکل ہے کسی کو یاد. ہاں اگر مسائل ظاہر اس میں پھر اس کے لیے مشکل ہو جائے گا. یعنی جس مسئلے پر عمل کرنا چاہتا ہے اگر اس میں اختلاف ہو تو پھر اس کے لیے چاہیے کہ وہ عالم کی طرف جائے. لیکن جس مسئلے میں وہ عمل کرنا چاہتا ہے اور اس میں اختلاف نہیں ہے، مثلا وضو کے لیے سب نے کہا کہ وضو میں مثلا ہاتھ دھونے واجب ہے، چہرہ دھونا واجب ہے، مسح کرنا واجب ہے، تو اس میں کسی کی بھی تقلید کر سکتا ہے. جہاں پر دیکھے گا مثلا میں بینک کے مسائل دیکھنا چاہتا ہوں، مثلا آیت اللہ خوئی صاحب کا فتویٰ ہے کہ وہ مطلقاً جائز قرار نہیں دیتے ہیں میت کی تقلید پر باقی رہنا، یاد ہو جو مسائل اس میں وہ رہ سکتا ہے، تو پھر اس صورت میں اختلاف ہو جائے گا. تو جہاں اختلاف ہو وہاں پر عالم کی طرف جانا اس کے لیے ضروری ہے، اگر اختلاف نہیں ہے تو پھر اس کو عالم کی طرف جانا ویسے ضروری نہیں ہے. کما ہوا محل الکلام، ہمارا کلام بھی یہاں پر اسی میں. فلو کان المجتہد الاول هو العالم من الاخرین لازم الرجوع الى تقلید فی جمیع فتاوی، اگر وہ پہلا والا مجتہد جو فوت ہو چکا ہے، دنیا سے جا چکا ہے،
اگر وہ اس کی نظر فی نظر ہی، اس مکلف کی نظر میں، اس مقلد کی نظر میں اگر وہ ہی مجتہد عالم تھا، تو چاہے بے شک وہ دوسرے مجتہد کی طرف اس نے تقلید کر لی تھی، وہ بھی فوت ہو گیا، اب تیسرے کی طرف اس نے مراجعت کی ہے جو تیسرا زندہ مجتہد ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں ان میں سے جو بھی عالم ہے، مثلا اگر وہ پہلے کو عالم سمجھتا تھا تو دوبارہ وہ پہلے کی طرف رجوع کر سکتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ وہ میت کی تقلید کی طرف دوبارہ پلٹ کر جا رہا ہے، ایسی بات نہیں ہوگی، چونکہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ لا یجوز العدول الی المیت ثانیا، دوسری مرتبہ وہ میت کی تقلید نہیں کر سکتا بعد العدول عنہ، ایک دفعہ میت سے جب اس نے عدول کر لیا زندہ کی طرف، اس کے بعد وہ دوبارہ میت کی طرف تقلید کی تبدیل نہیں کر سکتا، کہ لیکن یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ تینوں مجتہد ہی اس کے مطابق عالم تھے تو پھر اس میں کسی کی بھی تقلید کے اوپر وہ باقی رہ سکتا ہے، اگر دوسروں سے وہ عالم ہے لازم رجوع الی تقلید فی جمیع فتاوا، پھر اس کے لیے رجوع کرنا ضروری ہے اپنی تقلید میں، اس کے تمام فتاوی جو بھی اس کے فتاوی ہیں اس کے مطابق اس کے اوپر عمل کر سکتا ہے۔ اگر وہ ایک مجتہد مثلا کہتا ہے کہ آپ کو دوسری سورت پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایک ہی سورت کافی، سورہ فاتحہ کا پڑھا جائے تو وہی اس کے لیے کافی، جو بھی فتاوے تمام فتاوے میں وہ دوسروں کے دو مجتہدین جو ایک زندہ ہے اور ایک فوت ہو چکا ہے، مثلا ان میں سے جو پہلا فوت ہو چکا تھا اس کے مطابق وہ عالم اس کو سمجھتا ہے تو پھر اسی کے اوپر وہ تقلید کے اوپر باقی رہ سکتا ہے، کوئی اس کے لیے اشکال نہیں ہے۔ یہ مسئلہ نمبر تھا 16۔ یہاں پر کہتے ہیں جو 17 نمبر ہے کہ ایک بندے نے کسی مجتہد کی تقلید کی اور اسی تقلید کے مطابق اسی مجتہد کی رائے کے مطابق اس نے عمل بھی کیا، جب مسائل پر اس نے عمل کیا وہی مسائل اس نے سیکھے، اس کے بعد وہ مجتہد دنیا سے چلا گیا، اس نے عدول کیا، اس نے تقلید کو تبدیل کیا زندہ مجتہد کی طرف، تو آیت اللہ سیستانی سے فرماتے ہیں کہ جب اس نے زندہ کی طرف رجوع کیا ہے اس میں کسی قسم کا کوئی اشکال نہیں ہے کہ اس کے اوپر ان اعمال کا جو پہلے وہ انجام دے چکا ہے اس کے اوپر اعادہ کرنا واجب نہیں ہے، جو انجام دے چکا ہے وہ دے چکا ہے، جو بھی اس مجتہد کا فتویٰ تھا اسی کے مطابق، چونکہ وہ مجتہد عالم تھا اسی عالم کے مطابق وہ عمل کرتا رہا ہے، لہٰذا اس کو ابھی دوبارہ ان اعمال کو انجام دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر ایک قید ہے، جب وہ خلل جو واقع ہو رہا ہے وہ خلل ارکان میں سے نہ ہو، اگر تو رکن جان بوجھ کر چھوڑتا رہا ہے یعنی جان بوجھ کر وہ رکوع ہی نہیں کرتا رہا ہے تو پھر اس صورت میں اس کے اوپر ان نمازوں کا اعادہ کرنا ضروری ہوگا، لیکن جاہل قاصر بھی ہو، دوسری یہ کہ وہ جاہل قاصر بھی ہو تو پھر ان صورتوں میں اس کو نماز کا اعادہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ اچھا، اذا قلد المجتہد، کسی شخص نے کسی مجتہد کی تقلید کی، وہ عامل علی رأیہ، اور اسی مجتہد کے فتوے کے مطابق عمل بھی کیا، ثم مات ذلک المجتہد، تو پھر وہ مجتہد دنیا سے چلا گیا، اس نے اس کے فتوے کے مطابق عمل بھی کیا اور اس کی تقلید پر بھی وہ تقلید بھی اس نے کی، عمل بھی کیا اس کے فتوے کے اوپر، پھر وہ مجتہد دنیا سے چلا گیا، فعدل الی المجتہد الحی، اور اس نے اب عدول کیا زندہ مجتہد کی طرف، اس نے زندہ مجتہد کی تقلید کر لی۔ فلا اشکال فی انہ لا تجب علیہ اعادۃ الاعمال الماضیہ التي كانت على خلاف رأی الحی، فرماتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں، یہ آیت اللہ سیستانی صاحب کا فتویٰ اور اس میں خوئی صاحب جو ہیں وہ علیحدہ ہیں، کہتے فلا اشکال فی انہ لا تجب علیہ اعادۃ الاعمال الماضیہ، کہ ماضی میں جو اعمال انجام دے چکا ہے، جو نمازیں روزہ پڑھ چکا ہے، جو اعمال وہ انجام دے چکا ہے، جس فتوے کے اوپر وہ عمل کر چکا ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے کہ ان کو دوبارہ پڑھنا اس کے لیے واجب نہیں ہے، دوبارہ ان اعمال کو انجام دینا، دوبارہ ان نمازوں کو پڑھنا، دوبارہ ان روزوں کو رکھنا، دوبارہ جو کچھ مثلا اس سے مسٹیک ہو گئی ہے اس کو انجام دینا نہیں اس کے لیے واجب نہیں ہے۔ کون سے الذی کانت علی خلاف رأی الحی، جو زندہ کی رائے کے خلاف ہوں، مثلا اس نے ایک مجتہد تقی کی تقلید کی ہوئی تھی، اس نے کہا تھا کہ آپ کے لیے صرف اور صرف سورہ فاتحہ پڑھنا کافی ہے، آپ کے لیے ضروری نہیں کہ آپ دوسری سورت بھی پڑھیں، اسی کے مطابق وہ صرف ایک سورت پڑھتا رہا اور اس نے نماز مکمل کی۔ اب جب وہ مجتہد اس کا فوت ہو گیا، جب دوسرے مجتہد کی طرف آیا جس کا نام مثلا نقی ہے، اس مجتہد کی طرف آیا، اس نے جب اس زندہ کی اس کی تقلید کی تو اس مجتہد نے کہا کہ تو واجب ہے الحمد کے بعد دوسرا سورہ آپ کو ہر صورت میں پڑھنا ہی پڑھنا ہے ورنہ آپ کی نماز باطل ہو جائے گی، تو چونکہ وہ پہلے والے مجتہد کے مطابق جو عمل کرتا رہا ہے اس نے چونکہ کہا تھا کہ یہ واجب نہیں ہے، تو بے شک یہ زندہ والے مجتہد کے فتوے کے خلاف ہی کیوں نہیں ہے یہ بات، اس کے باوجود اس کو ان اعمال کا اعادہ کرنا ضروری نہیں ہے۔
اس کے لیے اسی مجتہد کی جس کی تقلید پر وہ باقی تھا وہ اس کے فتاوے کے مطابق عمل کرتا رہا ہے۔ بے شک ابھی جس زندہ مجتہد کی طرف اس نے رجوع کیا وہ اس کی اجازت نہیں بھی دیتا ہے، لیکن وہ پہلے والے مجتہد کے مطابق وہ عمل کرتا رہا، لہٰذا اس کو تمام اعمال کو دوبارہ انجام دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ فلا اشکال، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ لیکن کس صورت میں؟ فیما، اس صورت میں اذا لم یکن الخلل فیہا موجبا لبطلانہا مع الجہل القصوری، اس صورت میں کہ جب وہ جو خلل واقع ہو رہا ہے، یہ جو مسٹیک واقع ہو رہی ہے زندہ اور اس میت والے مجتہد کے درمیان، وہ اس طرح کا خلل نہ ہو کہ جو نماز کے بطلان کا موجب بنتا ہو۔ مثلا وہ ارکان میں خلل نہ واقع ہو، غیر ارکان میں خلل واقع ہو، اور اس میں جاہل کاسر بھی ہو، اس نے اپنی طرف سے تگودو بھی کی ہو، کوشش بھی کی ہو مسئلے کو سیکھنے کی، اس کے باوجود اس سے اگر غلطی ہو گئی ہے تو پھر اس میں اس کو دوبارہ انجام دینے کی ضرورت نہیں ہے، اسی اعمال کے اوپر باقی رہے گا۔ لیکن اگر وہ اعمال ارکان میں سے ہوں تو پھر ان کو انجام دینا ضروری ہے۔ مثلا اس نے ایک صورت کہا تھا آپ کے لیے پڑھنا کافی ہے، دوسری صورت کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ ایک صورت پڑھتا رہا ہے۔ اب زندہ مجتہد کی جو اس نے تقلید کی ہے، اس نے کہا کہ نہیں آپ کو دوسری صورت بھی پڑھنی ہے، تو چونکہ یہ ارکان میں سے نہیں ہے اس لیے اس کے اوپر اعادہ کرنا پھر ضروری نہیں ہے، وہی اس کی نماز جو اس نے پڑھی ہے وہ اس کے لیے کافی ہے۔ کمن ترک سورہ فی صلاۃ اعتمادا علی رأی مقلدہ ثم قلد من یقول بوجوبها، ابھی مثال دے کر بھی سمجھا رہے ہیں۔ کمن ترک سورۃ فی صلاۃ، مثلا وہ نماز کے اندر ایک سورت جو پڑھی جاتی ہے سورہ فاتح کے بعد، اس کو اس نے ترک کیا، وہ سورت نہیں پڑھتا رہا ہے، صرف سورہ فاتحہ پڑھتا تھا اور رکوع سجود کرتا تھا، لیکن اعتماد علی رأی مقلد ہی، اپنے اس مجتہد کی فتوے کے مطابق اسی پر اعتماد کرتے ہوئے کہ جو میرا مجتہد تقی ہے اس نے اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ کو ایک سورہ پڑھنا کافی ہے، دوسرے کی ضرورت نہیں ہے، اگر اس نے کہا تھا اس صورت میں وہ اسی وجہ سے وہ چھوڑتا رہا ہے۔ ثم قلد من یقول بوجوبها، پھر اس نے اس کے مرنے کے بعد ایسے مجتہد کی تقلید کر لی جو اس صورت کو واجب قرار دیتا تھا، مثلا آیت اللہ سیستانی کی اس نے تقلید کر لی، انہوں نے کہا آپ کو یہ سورت پڑھنا واجب ہے، فإنه لا تجب علیہ اعادۃ ما صلاح بغیر سورۃ، اب اس کے اوپر واجب نہیں ہے کہ جو وہ اس صورت کے بغیر اس نے نمازیں پڑھی اس کو دوبارہ پڑھے، اس کو دوبارہ پڑھنے کی اصلا ضرورت نہیں ہے۔ بل المختار، بلکہ آیت اللہ سیستانی صاحب فرماتے کہ مختار جو میرا مختار ہے، جو میرا فتویٰ ہے، جو میری بات کا نچوڑ وہ یہ ہے کہ انہ لا تجب اعادۃ الاعمال الماضیہ ویجتاز بها مطلقا حتی فی غیر هذه السورہ، بلکہ آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ میرا مختار یہ ہے، میرا فتویٰ یہ ہے کہ اس کے اوپر جو ماضی میں اعمال انجام دے چکا ہے ان کو اصلاً اعادہ کرنا واجب ہی نہیں ہے، اور اس کے لیے مجزی ہیں، کافی ہے، اس کو دوبارہ اس کو انجام دینے کی ضرورت نہیں ہے، حتی فی غیر هذه السورہ، اس صورت کے علاوہ بھی، یعنی یہ جو صورت کا ہم نے جو حوالہ دیا ہے کہ مثلا وہ سورہ فاتحہ کے بعد دوسری صورت نہیں پڑھتا تھا، اس کے علاوہ بھی اگر اس نے کسی دوسرے معاملے میں بھی اگر ماضی میں اعمال ایسے انجام دیے ہیں جو اپنے زندہ مجتہد کے فتوے کے مطابق تھے، اس کے بعد وہ مجتہد اس دنیا سے چلا گیا، اس کے بعد اس نے جب تقلید کو تبدیل کیا تو دوسرا مجتہد اس کو واجب قرار دیتا تھا، پھر بھی ان اعمال کو دوبارہ انجام دینا اس کے لیے وہ واجب نہیں ہے، اس کے لیے ان اعمال کو انجام دینا ضروری نہیں ہے۔ وَيَجْتَزِئُ بِهَا، یہ مجزی ہے، کافی ہے، وہ اعمال ماضی ہی کافی ہیں، مطلقاً سمرا، چاہے اس کا خلل ارکان میں سے ہو، چاہے اس کا وہ جو خلل ہے وہ جو غلطی ہے غیر ارکان میں سے ہو، دونوں صورتوں میں اس کے جو اعمال ماضی میں وہ انجام دے چکا ہے، جو ماضی میں جن اس زندہ مجتہد، جب اس کا وہ مجتہد زندہ تو ان کے فتوے کے مطابق وہ عمل کر چکا ہے، تو چاہے ارکان کو چھوڑتا رہا ہے چاہے غیر ارکان کو چھوڑتا رہا ہے، لیکن وہ اپنے مجتہد کے فتوے کے مطابق عمل انجام دیتا رہا ہے، تو اب اس نے جب زندہ کی طرف رجوع کیا ہے تو زندہ بے شک اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ واجب ہے، اس کے باوجود ان کو انجام دینے کی ضرورت نہیں ہے، ماضی وہ انجام دے چکا، ما مضى وقت ہو، اس کو وہ گویا کہ گزر چکا ہے، اور اس نے جو انجام دیے اپنے مجتہد کے فتوے کے مطابق انجام دیے ہیں، اب دوبارہ اس کو اس فتوے کی طرف آ کر نئے مجتہد کی طرف جو واجب قرار دے رہا ہے ان کو انجام دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر یہ نہیں فرق ہو گیا، انہوں نے کہا تھا کہ اگر وہ خلل ارکان میں سے ہو، جو ہم پیچھے مسئلہ نمبر 11 میں پڑھ چکے تھے، اور وہ جاہل کاسر بھی ہو تو پھر اس کے اوپر ضروری نہیں ہے، لیکن اگر اگر وہ خلل غیر ارکان میں سے ہو اور وہ جاہل کاسر بھی ہو
تو پھر اس کے لیے اس کو دوبارہ انجام دینا ضروری نہیں ہے. لیکن اگر وہ خلل جو اس نے غلطی کی وہ ارکان میں سے ہو تو اور جاہل کاسر بھی نہ ہو، چاہے جاہل کاسر ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ خلل ایسا ہے کہ جو ارکان میں سے رکن ہے نماز کا، تو اس صورت میں اس کو اس اعمال کو دوبارہ انجام دینا ضروری ہوتا ہے. یہ مسئلہ نمبر 17 بھی اختتام